رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ہماری بات چل رہی تھی تطبیق عبارت. طبعا گفتگو ہے حقیقت شرعیہ یا حقیقت متشرعہ، ثابت ہے یا ثابت نہیں. یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے اذا عرفت ھذا، یعنی یہ جو تمہید انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات وضع جو ہے وہ استعمال سے پہلے نہیں ہے بلکہ استعمال ہی وضع ہے. استعمال کیا یعنی وضع کر دیا، اور اس میں کبھی قرینہ لانے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ جو معنی حقیقی ہی ہے، مجازی نہیں ہے. حقیقی معنی کے لیے بھی قرینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. فدا والوضع تعینی، یعنی اس تمہید کے بعد وہ کہتے ہیں متفرع یہ ہوگا کہ فدا والوضع تعینی فی الالفاظ المتداولہ فی لسان الشارع ھذا، یعنی جو لسان شارع میں الفاظ ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی الفاظ ہیں، وہ ھذا کا اشارہ اس پچھلی بات کی طرف جا رہا ہے کہ اسی طرح ہے. یعنی انہوں نے شارع نے استعمال کیا وہی واضح ہو گئی. صلاۃ کا استعمال کیا ارکان مخصوصہ میں، صوم امساک خاص میں، تو یہی استعمال شارع کا یہی واضح ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. یہ تمہید انہوں نے پیچھے مہیا کی، اور اس کو جب واضح ہو گئی قریبا جداً، یہ دعویٰ قریبا جداً ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو استعمال شارع ہے یہی واضح تعینی ہے. تو جب صلاۃ کا لفظ آئے گا شارع کی کلام میں، یا صوم یا حج زکوٰۃ یا کوئی بھی ان میں سے، تو اس سے پھر کون سا معنی مراد لیں گے، لغوی یا شرعی؟ شرعی. اس مبنے پہ کیا معنی مراد لیں گے؟ شرعی لیں گے. لغوی معنی مراد نہیں لیں گے، چونکہ استعمال شارع نے کیا اور وہی واضح ہو گئی، تو وہ معنی حقیقی ہے یعنی حقیقت شرعیہ ہے، نہ کہ لغوی ہے. وَمُدَّعِي الْقَطْعِ بِهِ غیر مجازف قطعاً، یعنی اسی بات کا جس نے قطع کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مجازف ہے، یعنی بغیر دلیل کے نہیں ہے اس کی بات. قطعاً وہ دلیل اور تحقیق سے بات کر رہا ہے کہ اسی بات کی قطع ہے کہ شارع کا استعمال ہی وضع ہے اور یہ معنی حقیقی ہے اور یہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو جائے گی. تو وہ اسی اعتبار سے استعمال ہی واضح ہے. اچھا، اب یہ جو بات ساری ابھی تک آ رہی ہے کہ اس کی کوئی، چلو یہ تو ایک دعویٰ ہے استعمال ہی واضح، اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے دے رہے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ بِهَذِهِ الطریقہ، یعنی الوضع تعینی ہے صلاۃ صوم وغیرہ، اور اس پہ دلالت کر رہی کہ استعمال سے ہی وضع ہو گئی. تبادر المعانی شرعیہ منہا فی محاورات الشارع، شارع کی کلام میں انہی الفاظ عبادات یا یہ جو صلاۃ صوم وغیرہ ہیں ان سے معنی شرعیہ ہی کا تبادل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے صلاۃ صوم حج جب بھی شارع کی طرف سے استعمال ہوگا تو ہمارے ذہن میں تبادل انہی معنی کا شرعیہ کا ہوتا ہے، لغویہ کا نہیں ہوتا. تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ تبادل علامت حقیقت ہے، تو استعمال شارع ہی وضع ہے اور یہ معنی شرعیہ معنی حقیقیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَقِيقَةِ شَرْعًا، نہ يدل علی الوضع تعینی، ہاں علی الوضع تعینی الاستعمالی، کہ وضع ہوئی ہے لیکن استعمال سے وضع بنی ہے، نہ کہ پہلے وضع اور بعد. اچھا، وَيُؤَيِّدْ ذَلِكَ، وہ کہہ رہے ہیں اسی وضع تعینی کی جو ہے وہ تائید، ایک تو دلیل ہے وضع تعینی استعمال شارع سے، دوسرا اسی استعمال شارع سے وضع تعینی ہوگی، اس پہ ایک تائید بھی ہے. تائید دلیل نہیں ہوتی، وہ دلیل نہیں ہے لیکن تائید بن سکتی ہے اس دلیل.
انه ربما لا يكون علاقہ معتبرہ بین المعانی شرعیہ. تائید اور دلیل میں کیا فرق ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک حجت کے طور پہ استعمال ہوگی. تائید میں ہے کہ دلیل نہیں بن سکتی، یعنی اس مطلب کو اس تائید سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو دلیل پہلے آئی ہے اس کی تائید، یعنی اس کی جیسے مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے، یہ اینٹوں سے بنے گی، چھت دیوار پہ کھڑی ہوگی، دیوار اینٹوں سے بنے گی، لیکن یہ جو اوپر سیمنٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا دیوار کو نا اس کے لیے تھوڑی تقویت ہے، تائید ہے، نہ کہ سیمنٹ سے دیوار بنے گی صرف، اور نہ صرف سیمنٹ کے اوپر چھت کھڑی ہے. ایسا ہے کہ اس میں جو ہے دوسرے احتمالات کا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہی جو ثابت کر رہے تھے اس میں دلیل تو یعنی ایک حجت ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی ایک مدعا کے ثبوت پہ تبادر جو ہے یہ دلیل بنا. اب تائید یہ ہوگی کہ وہ دلیل نہیں، اس مرتبے پہ نہیں ہے کہ وہ دلیل بن سکتی، وہ اس چیز کو ثابت کر سکتی ہے، لیکن اسی دلیل کی تائید بن سکتی ہے، یعنی نوع انواع تقویت ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے یہ نظریہ تائید کی وجہ سے نظریہ ثابت نہیں ہوتا. حقیقت شرعیہ نظریہ تائید سے ثابت نہیں ہوتا، دلیل سے ہوتا ہے، لیکن اس دلیل کی تھوڑی سی سپورٹ تو ہے، ٹھیک ہے نا. جو منافقین رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے جنگ بدر میں، احد میں، وہ کم از کم وہ یہ اس فائدہ تھا کہ وہ سامنے آ کے تو نہیں لڑ رہے تھے، ادھر بے شک بھاگ جاتے تھے، ساتھ نہیں دیتے تھے، یعنی ظاہری تائید تو ہے. بے شک وہ اسلام کی جو ہے نا وہ اصل بقا کے لیے تو ان کو کوئی دخل نہیں، ان کی وجوہ سے اسلام کی بقا نہیں ہے، بقا علی اور ابو ذر و سلمان کی وجہ سے ہوگی. لیکن یہ جو منافقین ساتھ ملائے ہوئے ہیں ان کو اس وجہ سے کہ چلو کم از کم یہ مقابلے میں تو کھڑے نہیں، کچھ نہ کچھ تقویت ہو رہی ہے نا اسلام میں. یہ اب دائی انشاءاللہ سمجھ آ گئی. وَيُؤَيِّدْ ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَكُونُ عِلَاقَةً مُعْتَبَرَةً بَيْنَ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ کہ معنی شرعیہ اور معانی لغویہ واللغویہ ان دونوں کے درمیان علاقہ کوئی نہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا. حالانکہ معنی لغویہ اور شرعیہ میں کوئی نہ کوئی تو علاقہ تو ہونا چاہیے، خصوصاً جب اگر دوسرا معنی مجازی ہے صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ اور لغوی معنی دعا ہے صلاۃ کا، تو مجازی معنی میں استعمال کے لیے کوئی نہ کوئی حقیقی اور مجازی میں کوئی تعلق علاقہ کو مشابہت، جیسے رجل شجاع اور احوان مفترس میں شجاعت کی مشابہت یا علاقۃ الجوز والقول جیسے یہ ابھی آئے گا. دلیل اس کے اوپر یہ دلیل فقط تبادل فقط وہ والا بھی نہیں کہ غیر زائد بعد ما کل جو بیان کیا تھا وہ بھی اسی کے اوپر دلیل نہیں. کیا کل جو ہم نے بیان کیا تھا بعد ما کان مما يقبله الطبع ولا يستنكر، لا وہ اور ہے، وہ بھی اسی کے اوپر دلیل نہیں مطلب وہ استعمالی کے اوپر نہیں، وہ ایک اور سے اشکال کا جواب تھا، وہ تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں حقیقی ہے نہ مجازی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ پھر وہ بعد ما کان وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک نہ حقیقی استعمال ہے نہ مجازی، پھر بھی اس کو تب ہم اس کا انکار نہیں کرتی، استثان تب موجود ہے، یہ استعمال استثان تب کے ساتھ ٹھیک ہے. یعنی یہی اس کے مطلب یعنی یہ بھی اس کا دلیل بن جاتا ہے. دلیل نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی پہ اس کا استعمال ہوا ہے، علائم حقیقت 3 انہوں نے خود کہی ہے، استثان تب نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. تو استثان تب جو ہے وہ پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ وضع کی وجہ سے یہ استعمال ہے، یہ استثان تب کی وجہ سے یہ پیچھے ہے. وہ ایک اور جنبہ بیان کر رہے کہ وضع ہو یا نہ ہو، اگر تبع مستحسن قرار دیتی ہے تو وہ اس ٹھیک ہے استعمال، ورنہ استعمال غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو جدار سے مراد آپ رجل شجاع نہیں لے سکتے کیونکہ استثان تب نہیں، اگرچہ آپ وضع کر بھی دیں. تو یہاں پہ وہ اور بات تھی، یہ دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے مطلب کے لیے ایک یعنی کوئی تھوڑا سا حجت قائم کی ہے، افن تائید قائم کی ہے. اچھا یہاں دیکھیے گا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ لغوی معنی اور حقیقی شرعی معنی میں کوئی تو علاقہ ہونا چاہیے. فَأَيُّ علاقہ بین صلاح شرعن، صلاح شرعن کا معنی کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ، بس صلاح بمعنی دعا، یہ لغوی معنی صلاح کا.
تو ان کے درمیان کون سا علاقہ ہے؟ اگرچہ میں نے کہا صلاۃ کا لغوی معنی دعا، یہ لغوی نہیں ہے، یہ بھی شرعی معنی ہے، لیکن یہ مشہور یہی ہے کہ یہ لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صلاۃ کا معنی ہے صلاۃ الجناز، دعائے، وہ اصل میں دعائے جناز، صلاۃ وہاں بے معنی دعا ہے، اور وہ اس کا شرعی معنی ہے، نہ کہ لغوی۔ علاقہ نہیں ہے وہاں پر کوئی علاقہ نہیں، صلاۃ بے معنی دعا لغوی معنی، جیسے انہوں نے کہا صلاۃ بے معنی ارکان مخصوصہ شرعی حقیقی معنی، ان کے درمیان یعنی لغوی سے حقیقی معنی کی طرف جانے کے لیے کوئی تو کوئی تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، یہ حقیقت شرعی نہ ہو تو علاقہ ہونا چاہیے مجاز کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو کے درمیان حقیقی معنی اور لغوی معنی کے درمیان کبھی علاقہ نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے جو انہوں نے بات کی ہے ہونا چاہیے علاقہ، ربما لا یکون، ہونا چاہیے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا، یہ کہنا چاہتے ہیں لا یکون علاقہ معتبرہ بین المعانی شرعیہ واللغویہ، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ فإن علاقہ بین الصلاۃ، فأي علاقہ بین الصلاۃ شرعا والصلاۃ بمعنی دعا، ان دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں۔ ومجرد اشتمال الصلاۃ علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجزء والکل بینہما۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ بھئی علاقۃ الجزء والکل تو ہے، دعا صلاۃ بمعنی دعا یہ جزء ہے نماز کا، اور ارکان مخصوص اور وہ کل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ صلاۃ بمعنی دعا، ٹھیک ہے، اشتمال الصلاۃ علی الدعاء یعنی جو نماز ارکان مخصوص ہے اس میں دعا بھی ہے، قنوت میں ہے یا رکوع سجود میں۔ نماز ارکان مخصوص ہے جو حقیقی معنی شرعی ہے، اس کے اندر دعا کا ہونا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقۃ الجزء والکل بینہما، کہ یہ بات موجب نہیں بنتی کہ جو علاقہ اور علاقۃ الکل اور جز میں جو چیز معتبر ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ کل اور جز میں غور کیجیے گا میری بات پہ، کل اور جز میں کیا معتبر ہے کہ جز کے انتفاع سے کیا ہو جائے، کل منتفی ہو جائے۔ یہ علاقہ مضبوط ہے، یہ علاقہ اگر ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی مجازی ہے، یہ حقیقی ہے۔ یہاں پہ یہ علاقہ نہیں، صلاۃ نماز ارکان مخصوصہ کے اندر سے اگر ہم دعا کو ہٹا بھی دیں جز کو تو نماز صحیح رہتی ہے، باطل نہیں ہوتی، کل باقی رہتا ہے۔ یہ علاقہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس مقام پہ، ٹھیک ہے نا، بینہما، ٹھیک ہے نا، بین المعنی اللغوی و شرعی، یہ ضمیر اس طرح جا رہی ہے، کما لا یخفا، یہ بات مخفی نہیں ہے آپ پہ، اور وہ یہی ہے کہ ان نماز، وہ کیا بات مخفی نہیں کہ یہ جو دعا والا جز ہے یہ منتفی ہو جائے تو کل صلاح بمعنی ارکان مخصوص منتفی نہیں ہوتا۔ یہ وہ علاقہ یعنی جو معتبر علاقہ ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیسے تعلق ہے؟ حضر تعلیمی استعمال ہے، اس پہ دلیل لائے پھر تائید لائے، جی یہ نیچے پھر علاقے کی بات کرتے یہ کیسے؟ یہ آگے تھوڑا سا ایک منٹ، ابھی آتے ہیں۔ اچھا، اب تائید هذا كله بناء على کون معنی مستحدثہ، ٹھیک ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی صلاۃ کا ارکان مخصوص ہے اور صلاۃ بمعنی دعا لغوی معنی ہے۔ علاقۃ الکل والجز کوئی کہہ سکتا ہے یہاں ہے، لیکن یہ علاقہ یہاں نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب علاقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ یہ مجازی معنی بھی نہیں ہے، صلاح بمعنی ارکان مخصوصہ معنی حقیقی ہے، شرعی ہے، اور یہ یہاں مجازی تب کہہ سکتے تھے کہ صلاۃ کا اصلی معنی لغوی صد دعا ہے، ارکان مخصوصہ میں مجازن استعمال ہوا ہے علاقۃ الکل والجز کی وجہ سے۔ یہ کہہ سکتے تھے اگر علاقہ واقع وہ ہوتا ہے، جو علاقہ جز اور کل میں چیز معتبر ہے وہ کیا ہے کہ جز کے انتفاع سے کل منتفی ہو جائے، یہ یہاں نہیں ہے۔ جب یہ یہاں نہیں ہے تو صلاۃ کا استعمال ارکان مخصوصہ میں مجازی نہیں بلکہ حقیقی معنی میں ہے، اور وہ استعمال اشارے سے، وہ اس کی تائید آپ نے مطلب پچھلے تائید ایسے ہو گئی کہ یہ معنی حقیقی ہے نہ کہ مجازی ہے۔ صلاۃ کا معنی ارکان مخصوصہ حقیقی ہے، یعنی کوئی سوال یہ اشکال مقدر کرے کہ بھئی یہ تو علاقہ کل و جز کی وجہ سے مجازی استعمال ہے، آپ اس کو صلاۃ میں معنی ارکان مخصوصہ میں حقیقی معنی کیسے کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں یہ تعلق بن نہیں رہا کول جوز کا یہاں جو بنے گا تو پھر مجازی ہے، پھر آپ ہاں بنے گا تو مجازی ہے، پھر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا رابط وہ علاقہ کول والجوز والا نہیں ہے، لہذا یہ استعمال حقیقی ہے اور یہ تائید ہو گئی کہ استعمال سے ہی باز ہو جاتی ہے۔ دعا کی منتفی ہونے سے سوال منتفی نہیں ہوتا ہے۔ جی یوں؟ دعا کے منتفی ہونے سے ارکان مخصوص صلاح میں ارکان مخصوص منتفی نہیں ہوتا۔ جس طرح جز کل میں ہوتا ہے۔ ہاں جو کول کا جو علاقہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو کول کا جو علاقہ ایسا علاقہ ہو کہ جس جز کے منتفی ہونے سے کل منتفی ہو جائے وہ ٹھیک ہے مجازن۔ مثلا کلمہ ہے، کلام کو ہم کلمہ مجازن کہتے ہیں، کلام کل ہے اور کلمہ جز۔ کلام لا الہ الا اللہ کلام ہے، یہ کل ہے، کلمہ اس کا کیا ہے؟ جز ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ علیہ السلام رحمۃ اللہ، اسم فعل حرف، کلمہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف۔ تو کلام انہیں سے بنتی ہے نا، اسم فعل حرف سے۔ اچھا اب یہ اگر کلام سے کلمہ منتفی ہو جائے، اسم منتفی ہو جائے، فعل منتفی ہو جائے، جملہ فعلیہ میں اسمیہ میں اسم منتفی، کل نہیں رہے گا، یعنی کلمہ جز کے منتفی ہونے سے اگر کل کلام منتفی ہو جائے تو وہ پھر علاقۃ الکل والجز ہے۔ تو کلام کو کلمہ ہم مجازن کہیں گے، حقیقتاً نہیں کہیں گے، وہاں ٹھیک ہے لیکن یہاں نہیں۔ سیدنا کبھی جز کے صرف ایک جز کے منتفی ہونے سے پھر بھی اس کے اوپر انسان گزرا، ایک انسان کا ہاتھ کر دیا پھر بھی اس کو انسان کہا جا سکتا وہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہر جز کے منتفی ہونے سے کل منتفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بعض جز ہیں جن کے منتفی ہونے سے انسان کا در بڑے انسان کا سر کر دیا، سر کاٹا جائے یا گردن کاٹی جائے تو پھر تو وہ منتفی ہو جائے۔ تو یہ علاقہ اعتق رقبہ اطلق الجز و اراد الکل، یعنی رقبہ سے لفظ کا جز کا اطلاق کیا لیکن مراد پورا ہو رہا ہے، نہ کہ فقط اس کی گردن ہلا ہونی ہے۔ تو یہ اطلاق مجازی ہے، استعمال مجازی ہے۔ یعنی کہ یہاں تک حاضر کلہ تک، یعنی کہ یہ کہنا ذرا حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ ہاں جی، حقیقت شریعہ ثابت ہے، کیسے؟ استعمال سے واضح تعین ہو گئی ہے۔ مشہور پیچھے یہ تھا کہ سباق اللہ ہے، مشہور یہ تھا کہ استعمال سے واضح تعین نہیں ہوتی ہے، کثرت استعمال سے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ کثرت استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ واضح تعین۔ سلاد کا بار بار 5 دفعہ دن میں سلاد کا استعمال ہوا تو کثرت استعمال سے واضح تعین، یہ ایک مشہور قول ہے۔ یہاں ایک اور قول آ رہا ہے کہ نہیں، کثرت استعمال یعنی خود استعمال رسول اللہ نے جب کر لیا تو وہ وضع تعین ہی ہو گئی، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ استعمال سے تعینی بھی بن گیا، تعینی بھی بن گیا۔ جی نہیں، تعینی ہوتی ہے حقیقت متشابہہ میں وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں بھی کثرت استعمال ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ ایک ہے شارع کا کثرت استعمال، وہاں واضح تعین ہی ہو گیا کہ شارع نے اس کو بار بار استعمال کیا، اسی ارکان مخصوص ہو گیا، وہاں وضع شارع کی طرف سے ہو گئی، حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ذریعے سے ہو گئی۔ ایک ہے متشرعین نے اس کو استعمال کثیر کیا تو وہ لوگوں نے اسی چیز میں مانا ہے، اسی چیز میں، تو وہ حقیقت شرعیہ نہیں ہوگی، وضع تعینی یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، دونوں جگہ وضع تعینی ہے، لیکن متشرعین کی کثرت استعمال سے وضع تعینی ہے لیکن وہ حقیقت شرعیہ نہیں بنے گی، حقیقت متشرع بنے گی، معنی حقیقی ہو جائے گا، مجازی نہیں لیں گے سراب بمعنی دعا، وہی شرعی وہی معنی حقیقی لیں گے ارکان مخصوص، لیکن یہ متشرع حقیقت ہوگی، حقیقت متشرع شرعیہ نہیں ہوگی۔ اگر شارع کی کثرت استعمال سے لفظ صلاۃ وضع ہو گیا ارکان تو حقیقت متشرع واضح تعین، دونوں جگہ واضح تعین نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ، اچھا سوال کیا ہم نے جی، آگے غور کیجیے۔ ھذا کلہ، یعنی یہ جو ساری بات ابھی تک آ رہی ہے، بنا ابھی تک پیچھے جو استعمال سے واضح تعینی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارا حقیقی شرعی ہے، کلو بنان علی کون معانی الفاظ العبادات مستحدثہ فی شرعنا، وہ کہتے ہیں الفاظ صلاۃ کا معنی ارکان مخصوصہ، صوم کا معنی امساک خاص من طلوع الفجر صادق الی اللیل، یہ جو معنی اگر شریعہ جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری شریعت اسلام میں یہ معنی جدید آئے ہیں تو پھر استعمال پروردگار سے
استعمال رسول اللہ سے، ٹھیک ہے، یہ پھر حقیقت شریعہ واسطعینی استعمال سے واسطعینی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ تو الفاظ پچھلی شریعتوں میں بھی استعمال ہوتے تھے، انہی معنی میں تھوڑا جو شرط کا تھوڑا بہت فرق تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو استعمال الفاظ انہی شرعی معنی میں پیچھے بھی پہلے بھی شریعتوں میں ہوتے رہے، تو پھر یہ مطلب تام نہیں۔ دو احتمال ہو یہاں پر، نہیں احتمال نہیں، وہ کریں ایک ہماری شرح اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری شریعت میں ہی یہ الفاظ ان معنی شریعہ میں وضع ہوئے ہیں، تو پھر یہ استعمال سے حقیقت شریعت ثابت ہو جائے گی، واسطعی نہیں ثابت ہو جائے گی، اور کیجیے یعنی محل نزاع ہے اس میں۔ ہاں جی، اور اگر ہم کہیں کہ یہ پچھلی شریعتوں میں یہی الفاظ انہی معنی کے لیے تھوڑا بہت جو شرط میں تھوڑا بہت فرق تھا، انہی معنی شریعت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو پھر ہماری شریعت میں یہ جو استعمال ہوئے ہیں یہ حقیقت شریعہ نہیں ہوگی، یہ حقیقت لغوی ہوگی، یعنی پیچھے لغت میں گویا یہ الفاظ انہی معنی میں موجود تھے لغتاً، شارع ہمارے نے بھی استعمال کر لیے، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت پھر لغویہ ہو جائے گی، شریعہ نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بتایا تھا اگر پچھلی شریعتوں میں بھی استعمال کریں تو وہ بھی شارع نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الفاظ انہی معنی میں استعمال ہوئے، تو وہ بھی حقیقت شریعہ، وہ بھی حقیقت شریعہ، یہ بھی، اور وہی حقیقت شریعہ آگے مستصحب ہو رہی ہے، آگے تک چل رہی ہے قیامت تک۔ بس فرق یہ ہے کہ شریعت کے اجزاء و شرائط اور تھوڑی بہت وہ تبدیلی ہے، باقی الفاظ کا انہی حقائق کے شریعہ میں استعمال ہوا ہے سابقاً بھی ابھی بھی، تو وہ حقیقت شریعہ ثابت ہو جائے گی، نہ کہ حقیقت لغویہ کہیں گے۔ حقیقت لغویہ تب کہیں گے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ لفظ وضع نہ ہوئے ہوں۔ شریعت رد و بدل شریعت و خدا کی ایک ہی ہے، دین ایک ہے، شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ 5 نمازیں واجب، پچھلی امتوں میں مثلا 50 نمازیں، اب روزہ فقط دن کا ہے، پچھلی شریعت میں دن رات کا روزہ مثال۔ سلاد جو ہے اس زمانے میں کم زیادہ ہوگی، لیکن سلاد کا معنی سلاد ہی ہاں وہ یہی ہے، اور نام دیں۔ رکوع سیدنا سجود پچھلی یہی شریعت چیزیں تھیں، وقت کا عبادت۔ سیدنا پچھلی شریعتوں میں اگر کپڑا نجس ہو جائے تو کاٹنا پڑتا ہے، یعنی وہ ایک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی شارع نے شرعی معنی کے لیے استعمال کیے، وہ شرعی معنی کیا تھا، اب شرعی معنی اس کا تھوڑا بہت کم زیادہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن معنی قدر یعنی متیقن قدر یعنی وہ قدر مشترک وہ یہ ہے کہ وہاں بھی شارع نے شرعی معنی میں استعمال کیا ان الفاظ کو، یہاں بھی شارع نے شرعی معنی میں استعمال کیا، لغوی معنی کوئی نہیں۔ لیکن اس کتاب سے کے حساب سے لغوی بنے گا۔ ہاں صاحب کفایہ کے بعد سے اگر پچھلی شریعتوں میں وہ الفاظ شرعی معنی میں جو استعمال ہوئے ہیں اور پھر ہماری شریعت میں کوئی یہ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کو حقائق لغویہ یعنی الفاظ عبادت حقائق لغوی ہے، حقیقت لغویہ ہوگی اگر پچھلی شریعتوں والے ہم لیں تو رسول خدا نے پھر اللہ نے وضع نہیں کی ان الفاظ کو استعمال سے، پہلے سے وضع ہے، وہ حقیقت لغویہ مان گئی، ہمارے ہاں بھی حقیقت لغویہ ہے، حقیقت شریعہ کوئی نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ كَوْنِ الفاظ العبادات ثابتہ فی الشرائع السابقہ کما هو قضیہ غیر واحدہ من الآیات، اگر یہ بنا مانی جائے کہ یہ الفاظ عبادت صلاۃ صوم معنی نہیں ہے کیا؟ جی کون معانی اوپر کی طرف معانی نہیں، پیچھے انہوں نے زمین لٹائی الفاظ العبادات، نہیں، کون معانی ہے، معانی ہے یا یوں کہہ لیں اما بناء علی کون معانی الفاظ العبادات، ٹھیک ہے، ثابتہ فی الشرائع سابقہ، پچھلی شریعتوں میں بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، اگر یوں کہیں دوسرے طریقے سے کون الفاظ العبادات لے معانیہا، کہ الفاظ عبادات اپنے معنی شریعہ کے لیے بے معنی جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ثابتہ فی الشرائع سابقہ، پچھلی شریعتوں میں یہ ثابت ہے، کما و قضیہ غیر واحدہ من الآیات، جس طرح کی بہت ساری آیات میں یہ بات ثابت ہے، مثل قولی تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، وقولہ تعالیٰ وأذن فی الناس بالحج، کہ لوگوں میں حج کے لیے اذان دیں، ٹھیک ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، اس کا مطلب حج
جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حج تھی. وقوله تعالی واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تو یہ صلاۃ اور زکوٰۃ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ دیکھیں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. الی غیر ذالک فالفاظھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، الفاظ العبادات. یہ بالکل نہیں ہے بنا علی کون اصحاب الشرائع ثابت ما الفاظها. باقی سب بالکل میں جی بالکل میں بریکٹ میں کیا ہو رہا ہے آیات یہ سارا سلسلہ. ہاں إلى غير ذلك فالفاظها ہاں یہ پہلے فالفاظ فائے تفریح ہے نا اما کے بعد. فالفاظھا، الفاظ العبادات جو ہیں یہ کیا ہو جائیں کہ حقائق لغویہ لا شرعیہ. اگر پچھلی شریعتوں میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہی معنی کے لیے، تو یہ الفاظ عبادات ہماری شریعت میں حقائق لغویہ ہوں گے، نہ کہ حقائق شرعیہ. یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ بات عجائب من عجائب دنیا رہ گئے. ہاں جی، وجہ ہے یہ وجہ کیا کہ پہلے استعمال ہو رہے تھے. ہماری شریعت میں کوئی نئے انہوں نے وضع نہیں کیا. پہلے لغت کے ہاں یہ الفاظ یہ معنی موجود تھے. تو ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا رسول اللہ نے ان معنی کے لیے وضع نہیں کیے، پہلے سے موجود ہے. تو لغت میں ایک چیز موجود ہے تو لغ بھی جیسے جی کتاب اسی پر برقرار رکھیں. آؤس جیسے کتاب جو ہے آدم کے زمانے سے کتاب ہی استعمال ہو رہا ہے. ابھی تو یہ حقیقت لوگ ہے لغ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات من عجائب دنیا ہو رہا ہے. خود کہہ رہے ہیں حقائق شرعیہ، ٹھیک ہے، ثابتہ فی شرائع سابقہ، ٹھیک ہے. حقائق یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، یہی معنی یہی الفاظ. تو جب شریعت میں ثابت ہے تو حقیقت شرعیہ ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ لغت میں یہ الفاظ ثابت ہے پچھلی لغتوں میں، تو پھر حقیقت لغوی بھی ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں شریعتوں میں یہی الفاظ انہی ممانی شریعت کے لیے ثابت ہیں، تو پھر حقیقت لغوی کیسے حقیقت شرعیہ ہوگی. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک ہے جی آگے دیکھیے. واختلاف الشرائع فیہا جزءا و شرطا. ہاں انہی الفاظ عبادات میں مثلا جز کسی کا زیادہ ہے کم ہے، یہ شرط کسی کی کم زیادہ ہے، یا کوئی اور شرط ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف ہے. لا یوجب اختلاف فی الحقیقہ والماہیہ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ مثلا پچھلی شریعتوں میں 2 رکعت تھی، اب اس شریعت میں مثال کے طور پہ 3 یا 4 رکعت ہے. تو یہ ماہیت صلاۃ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط یہ ہے کہ 4 رکھتے ہوں یا جز میں زیادہ یا کمی. جیسے آگے مثال دے گئی قصر و تمام کی. قصر کی ماہیت اور تمام کی صحیح ہے، اجزاء کم زیادہ ہو گئے ہیں، وہ 4 رکھتے ہیں یا 2 رکھتے ہیں، اجزاء میں کمی بیشی ہے، لیکن قصر اور تمام صلاۃ کی ماہیت ایک ہے. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں جو زائد کم ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ معنی شرعیہ ہیں، الفاظ انہی معنی شرعیہ میں استعمال ہے. اذ لعلہ کون من قبیل الاختلاف المصادیق والموقفات، کہ شاید مصداق میں اختلاف ہے یا اس چیز کی تحقیق ثابت ہونے میں اختلاف ہے کہ 3 رکعت سے مغرب کی ثابت ہوگی یا 4 رکعت سے عشاء کی ثابت ہوگی، یا یہ نماز 2 رکعت مصداق فجر ہے مثال کے طور پہ. ورنہ وہ معنی شرعیہ ہے، حقائق شرعیہ کا اختلاف ہے. اختلاف المعانی بحسب الحالات فی شرعنا کمالت. وہ کہتے ہیں ہماری شریعت میں بھی ان الفاظ کے معانی کا اختلاف ہے حالات کے تحت. حالت سفر ہے تو 2 رکعت ہوگی، حالت حضر ہے تو 4 رکعت ہوگی. تو وہ کہتے ہیں اتنا اس جو بعض کم زیادہ ہونا ان کے اختلاف سے اصل ماہیت حقیقت معانی جو ان الفاظ کے وہ نہیں بدلتے. ثم لا یذهب علیک انہ ما ھذا الاحتمال. وہ کہتے ہیں یہ جو احتمال کہ یہ معنی لغویہ ہے، یعنی پچھلی شریعتوں میں یہ معنی موجود تھے، پھر لغت میں چلتے رہے تو یہ معنی لغویہ ہو گئے. لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتمال ہے کہ یہ معنی لغوی ہو گئے، ہماری شریعت میں معنی شرعیہ نہیں رہے. صلاۃ کا معنی ارکان مخصوصہ یہ معنی لغوی ہوگا، معنی لغوی ہوگا.
لا پھر دعوے اس کی مجال نہیں رہتی. لا دا مجال دا والوسوق فضل القات. اس سے تو چہ جائے کہ کوئی بندہ کہے کہ یقین ہے قطع ہے، یہ وسوق بھی نہیں ہے. کس بات کی؟ بے کون الفاظ العبادات حقائق شرعیہ، یعنی پھر وسوق نہیں ہے. قط تو دور کی بات، اس بات کا وسوق بھی نہیں کہ کوئی دعویٰ کرے کہ یہ صلاۃ و صوم یہ حقائق شرعیہ ہیں. کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں حقائق لغوی ہو گئے تو پھر حقائق شرعیہ نہیں رہے. حالانکہ بات اس کے بالعکس ہے. قط ہے کہ یہ حقائق شرعیہ، پچھلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعتوں میں خود کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ شرعی معنی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ لغوی حقائق. اہل لغت نے اپنی طرف سے کوئی صلاۃ کا معنی وضع کیا، یا صیام کا، یا حج کا، جو بتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت شریعت ثابت نہیں ہے، کیونکہ شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں. نہیں ہے، جو بھی تبدیل اس کے جو شرطیں کم زیادہ ہوتی رہی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ معنی شارع، ان الفاظ کو شارع نے ان معنی کے لیے وضع کیا تھا یا کسی اور نے؟ شارع نے. تبدیل نہیں ہوتی. جی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، یعنی ماہیت فرض، وہ اگرچہ کہہ رہے ہیں ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن فرض کر لیں ماہیت تبدیل بھی ہو جائے. ان کی صلاۃ کی ماہیت یہ ہو کہ مثلا چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ، یا وہ سورہ الحمد مثال کے طور پہ ہماری لازم ہے، ان کی لازم نہیں ہے، ان کی کوئی اور صورت مقصود ہوگی. ٹھیک ہے، مثال کا ماہیت اور بھی ہو، لیکن جو بھی ماہیت ہے وہ شارع نہیں دی ہے، وہ معنی شرعی ہے صلاۃ کا. یہاں بھی شارع نہیں وہ ماہیت دی ہے اس صلاۃ کی، وہ معنی شرعی ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ حقائق لوگ بھی ہیں. کوئی دعویٰ وسوق سے یہ نہیں کہہ سکتا جب معنی لوگ بھی لے لیں گے ان الفاظ کا صلاۃ صوم کا، تو پھر کوئی وسوق سے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ حقائق شرعی ہیں. بلکہ قط تو دور کی بات، بلکہ میں کہوں اس کے بالعکس قط ہے کہ یہ معنی شرعی ہے، نہ کہ وسوق سے بڑھ کر قط ہے، نہ کہ معنی لوگ بھی ہیں. اچھا غور کیجیے گا. ولا مجال الاتباع، اسی طرح وہ کہتے ہیں جب یہ احتمال لیں گے کہ یہ پچھلی شریعتوں میں یہ الفاظ معنی شریعت میں استعمال ہوئے، ہماری شریعت میں یہ حقائق لغویہ ہو گئے، حقائق شرعیہ نہیں ہے. جب یہ احتمال ہم لے لیں گے پھر نہ مجال اس دعویٰ کی ہے کہ یہ حقائق شرعیہ ہماری شریعت میں. ولا مجال الاتباع دلالت الوجوہ التي ذکروا علی ثبوت الحقیقت شرعیہ. وہ جو پیچھے تبادر کہا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تائید لے کے آئے وہ ایک بات سے، ٹھیک ہے، وہ ساری جو وجوہ ذکر ہوئی کہ استعمال شارع ہی واضح تعینی ہو گئی اور وہی حقیقت شرعی ہو گئی، وہ ساری جو وجوہ ذکر کی گئی ہوں اس کے بھی پھر کوئی مجال نہیں، کیونکہ ہم حقائق لوگ بھی آپ مان رہے ہیں. کتنے وجوہ کون؟ ہاں جی، صحیح یہ کس کے جو وجوہ ہے نا ملایہ. ہاں ایک منٹ جی. وجوہ پچھلا نظریہ تھا نا کہ جو شاعر نے لفظ صلاۃ کو استعمال کیا، استعمال سے ہی واضح تعینی ہو گئی اور اس میں دلیل دی تبادر، اور تبادر کی پھر تائید کی کہ صلاۃ بمعنی دعا اور صلاۃ بمعنی حقیقت یعنی معنی شرعی، جس میں کوئی علاقہ جو کل نہیں ہے تو مجازی استعمال نہیں ہے، اس کا معنی پھر حقیقی استعمال ہے. یہ وجود کی طرف جا رہا ہے جی وجوہ پچھلی جو انہوں نے دلیلیں پیش کی تھی نا، جو وجوہ جہاد پیش کی تھی اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ حقیقت شریعت ثابت ہے، وہ پھر اس کی کوئی مجال نہیں رہتی. کیوں نہیں مجال رہتی اس کی؟ یعنی وہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان معانی کو حقائق لغویہ مان رہے ہیں، شریعہ نہیں مان رہے، کیونکہ یہ پچھلی شریعتوں میں تھے. جی آپ کا سوال شیخ ہے. یہاں پر مطلب مصنف کا الفاظ حقیقت لغویہ لا شرعیہ فرمایا جی مصنف نے، جی یہاں آ کے کہا فضلا عن القط بکون حقائق شرعیہ. جی پہلے مصنف فرمایا یہ حقیقت کے لغویہ ہے، شرعیہ نہیں ہے. جی یہاں آ کے فرمایا مصنف نے حقیقت شرعیہ ہے، قطع ہے. وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب یہ احتمال لیں گے کہ صلاۃ کا معنی ارکان مخصوص حقیقت لغویہ ہے، جب یہ ہم بات لیں گے تو پھر کوئی مجال نہیں ہے اس دعوے کی. کوئی یہ دعویٰ وثوق سے بھی نہیں کر سکتا کہ یہ الفاظ صلاۃ صوم حقیقت شرعیہ ہو گئی. فضلاً عن القط، کوئی قط کہے یقین ہے کہ یہ معنی شرعیہ ہے، یہ تو کب دور کی بات ہے، وہ وثوق سے بھی نہیں کہہ سکتا. وثوق درجہ کم ہوتا ہے نا قط سے، وثوق کا درجہ ثقہ ہے، ایک مرتبہ وثوق ہے، ایک مرتبہ قط ہے. قط سب سے اعلیٰ درجہ ہے، قط سے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے کہ وثوق ہے، اطمینان ہے. تو کوئی اطمینان کے طور پہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری شریعت میں یہ الفاظ معانی حقیقی شریعہ میں ہیں وضع ہو گئے، چاہے جائے کہ وہ قط سے کہے کہ یہ ہماری شریعت میں حقائق شرعیہ.
یہ کہنا چاہتے ہیں. جی. ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا، جی. تو انشاءاللہ کل اس کو آگے مکمل کریں گے. یہ عبارت بہت دقیق بھی ہے، عمیق بھی ہے اور لمبی بھی ہے، جی. زیادہ گھبرائیے گا نہیں. الحمدللہ رب العالمین.